عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کل کی حدیث بھی ایسے ہی تھی، وہ بھی حدیث قدسی تھی، کل والی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں، کل کی حدیث بھی حدیث قدسی اللہ کا ارشاد، آج کی حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی آدم، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر۔ اور فارغ کتنا کرنا ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ ہوا، بلکہ اس سے بھی کم ہی۔ اذان اور نماز کے سنتوں سے فارغ ہونے میں 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ، ایک نماز کے لیے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ، 2-2.5 گھنٹے کل ہوئے 5 نمازوں کے لیے۔ لیکن شرط ہے تفرغ لعبادتی، ذہن کو فارغ کر، یہ آدھے گھنٹے کے لیے نماز کے لیے اپنے دل، دماغ، اپنے وجود کو فارغ کر۔ معلوم ہو نماز کے لیے بھی آئیں، دل دماغ فارغ نہ ہو، تفکرات میں، کاروبار میں مصروف ہو، پھر یہ آگے فضیلت نہیں۔ اور یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور ترمذی کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے، مالداری سے، غنا کا لفظ، اور غنا کا لفظ بہت، ہم تو غنا کو مالداری سے کہتے ہیں، مالداری تو چھوٹا ترجمہ ہے، غنا بہت بڑی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے سکھلائی، تو وہاں یہی ہے، وَأَغْنِنِي مِنْ فَضْلِكَ بِفَضْلِكَ مِمَّنْ سِوَاكَ، اپنے فضل سے مجھے اپنے ماں سوا سے بے نیاز کر، محتاج نہ بنا کسی کا، زندگی میں محتاج نہ بنا کسی کا۔ اللہ، تو بہرحال وہ غنا کی دعائیں تو بہت ساری ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگا کرتے تھے، تو یہاں بھی یہی ہے، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ میں اگر فارغ البال ہو کر، فارغ الذہن ہو کر عبادت کرے گا تو عبادت پر تو آگے ملنا ہے جو ہے، لیکن اس ذہن کو، دل دماغ کو فارغ کرنے پر، عبادت پر، تیرے سینے کو تونگری اور غنا سے بھر دوں گا، اور لوگوں سے تجھ کو بے نیاز کر دوں گا۔ تو اسی لیے رسول نے فرمایا کہ غنا اصل دل کا غنا ہے، دل میں حرص ہو، لالچ ہو، طمع ہو،
باہر میں کروڑوں کروڑوں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ وہ تو حریص ہی اور ہے، نہ رات کا چین نہ دن کا سکون. تو ایسا مالداری کوئی مالداری نہیں. خیر، تو یہ دو انعام. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ نہیں کیا، تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا. وقت دن نکل جائے گا، شام کو گھر آئے گا تو حاصل کچھ بھی نہیں، ہاتھ خالی، سب کی گالیاں لے لے گا، بس اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں. وصولی کے لیے دن بھر گیا لیکن دن بھر گالیاں ہی ملی، ڈانٹ ڈپٹ ہی ملی، وصولی کچھ بھی نہ ہوئی، خالی ہاتھ دن بھر جا کر بھی. تو فرمایا اگر میری عبادت کو ویسے ہی کہہ دے گا، بس بھائی میں ابھی 2 رکعت پڑھ کے آیا، میں فوراً آ گیا، تو یہ فوراً آنا گاہک کو ادھر رکھا، بس میں ابھی آیا نماز پڑھ لوں گا 2 رکعت پڑھ کر. 2 رکعت اتنی جلدی میں ہو جاتی ہے. تو یہ جملہ بھی ہمارا ایک عرفی جملہ بن گیا ہے، بس میں فوراً آ گیا. نہیں بھائی، فوراً نہیں، کہو نہیں بھلے. تو فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا. یہ ترمذی کی روایت. اس حدیث میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے 2 انعامات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالی نے بھی وعدہ فرمایا ہے. اللہ اور رسول دونوں کا وعدہ ہو تو پھر اس کی سچائی میں رتی برابر بھی شک نہیں، یقین رکھنا چاہیے. عمل ہوئے تو بدل میں یقین رکھ لینا چاہیے. ہاں اگر نہیں ہے، جس پر یہ انعام ہے وہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے دل مصروف ہے، مشغول ہے کاروبار اور دھندوں میں، ادھر ادھر میں، سوچ میں، فکر میں، تو پھر تو ظاہر ہے یہ نہیں. تو وعدہ فرمایا اول یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی تونگری اور ان کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دیں گے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز پردہ مانا. لیکن اس کے علاوہ دوسرا بھی ہے، جبکہ نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے 2 سزاؤں کی وعید ہے. پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے نمازی کو بے نمازی یا غافل نمازی کو بیکار اور فضول کاموں میں الجھا دیں گے، محنت زیادہ وصولی کم. اور دوسری سزا یہ کہ لوگوں سے اس کی محتاجی ختم نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ روزگار میں دوسروں کا دست نگر اور محتاج رہے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فقیر بنا دیں گے. اور یہی حدیث آگے بھی ہے اسی مضمون کی کہ املأ قلبک فقرا واملأ یدیک شغلا. جیسے کہ کل عرض کر دیا گیا تھا کہ نماز بہت پیاری عبادت ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے. بس اگر زندگی کا یہ ایک وظیفہ بھی بنا لیا جائے تو ولیوں کو بھی اسی راستے سے ولایت ملی ہے. عبادت خشوع اور خضوع سے اور سنت طریقہ. اس پر عرض کر دیا تھا، اس پر بڑے انعامات ہیں، احادیث ہیں کہ رزق کی کشادگی نماز کے راستے سے ملا کرتی ہے، اور آگے بھی تو قرآن کریم میں ہے، اور مشکلات کا حل بھی اسی راستے سے مل جاتی ہے. اور کل کی حدیث گزر گئی کہ نماز دعا دیتی ہے، اور وہ بھی حدیث قدسی تھی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ یہ 4 حق بجا لائے تو نماز نورانی بن کر اوپر جاتی ہے اور چمکتی نور بن کر یہ دعا دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتن، اللہ تیری بھی حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت. اب یہ میری حفاظت نماز کہہ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کل حدیث قدسی گزر گئی ہے. یہ 4 حقوق ہیں، یہ 4 حقوق ہیں، اور انہی 4 حقوق پر ہم یہاں بات کرتے ہیں. کل کا درس پھر دوبارہ اعادہ کر لیجئے، تازہ کر لیجئے. وہ 4 حقوق جو ان دونوں حدیثوں میں
بیان ہوئے ہیں کہ یہ 4 حقوق ادا کریں گے تو نماز کی بھی دعا، اللہ اور اللہ کے رسول کے انعامات بھی، تو نماز خود دعا دے دے تو سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اگر یہ 4 حق ادا نہیں کریں گے تو حدیث میں آیا تھا کہ نماز کہہ دیتی ہے اللہ تجھے بھی ضائع کرے جیسے تو نے میرا حق ضائع کیا۔ اور پھر آگے حدیث آئی تھی یہ نماز اوپر تک جاتی ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں، جتنی اس میں تھوڑی طاقت ہوگی، پھر اوپر جا کر یہ کپڑے میں ٹاٹ میں کالے سیاہ ٹاٹ میں لپیٹ کر پھر جا کر نمازی کے منہ پر مار دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس لیے یہ 4 باتوں کا ہمیشہ زندگی میں یاد رکھ لیں نماز کے بارے میں، اور خاص کر فرض نماز کے بارے میں، اور خاص کر نوجوانوں کو، اس لیے کہ بڑھاپے میں عوارض ہوتے ہیں، بزرگی میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حدیثوں میں گنجائش ہے عذر کی بنا پر واضح ہے، لیکن نوجوانوں کو کیا عذر ہے؟ ان کو تو یہ نماز سنت طریقے کے مطابق سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یہ لکھ کر نہیں دیا کہ بھائی نماز اس طرح پڑھو، یہ صرف بیان پر نہیں، اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ظہر میں آئے اور صفیں کہا بھائی صفیں درست کر لو، صفیں درست ہو گئی، ممبر کے 3 پائے مسجد نبوی میں، ایک پائے پر چڑھے، دوسرے پر اور تیسرے پر چڑھ کر پھر کہا اللہ اکبر، سوری صاحب، پھر یہاں قرات کی، ظہر میں ہے غالباً یا جو آہستہ سا قرات کر کے، پھر اس کے بعد وہیں رکوع کیا اور رکوع کر کے پھر اٹھے، پھر الٹے پاؤں اسی طرح نیچے آ کر اپنی جگہ وہیں ممبر کے نیچے سجدہ کیا 2 دفعہ۔ اور بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ اوپر کے جو جگہ تھی وہیں سجدہ کیا، لیکن یہ بھی ہے، بہرحال وہیں پھر اٹھے، 4 رکعتیں اسی طرح پوری فرمائی۔ اب اتنا عمل کہ ممبر پر چڑھ کر پھر نیچے اتر کر پھر اوپر چڑھ کر اتنا عمل، یہ عمل کیوں کیا؟ تاکہ دور پیچھے جو باہر سے آنے والے تھے، یہاں بزرگ صحابہ رہا کرتے تھے جو مدینہ کے اصل مقامی باشندے ہیں، وہ پہلے آ کر پہلی صف دوسرے صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جو باہر سے آس پاس مدینہ کے آس پاس سے آتے ان کو جگہ پیچھے مل جاتی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو براہ راست نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ان کو بھی دکھانے کے لیے کہ صرف بیان پر اکتفا نہ ہو، آپ نے بھائی دیکھو قبلہ رخ اس طرح کھڑا ہوا جاتا ہے، قبلہ رخ، اور پھر دیکھو اس طرح تکبیر کہی جاتی ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اور پھر دیکھو اس طرح ہاتھ باندھے جاتے ہیں، اور پھر دیکھو اتنی دیر اس طرح قرات کی جاتی ہے، اور دیکھو پھر اس کے بعد اس طرح رکوع کیا جاتا ہے، اور رکوع کر کے پھر تسبیح پڑھ کر پھر اٹھا جاتا ہے، اور اٹھنے میں چاہے تو ادھر ہی سجدہ کیا اور چاہے تو نیچے اتر کر سجدہ کر لیا، لیکن اتنی نماز تو بہرحال دکھائی۔ پھر اوپر چڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا جب فارغ ہوئے، بخاری مسلم کی روایت ہے، سنو انما صنعت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، بھئی میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تم دیکھ کر میری اقتداء اور اتباع کر لو، اور تاکہ مجھ سے نماز سیکھ لو۔ جیسے حج کے موقع پر آپ جہاں جاتے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی دیکھو میں نے تلبیہ کہاں پڑھا اور کیا الفاظ میں پڑھا۔ بیدہ میں پہنچے تو جو اونٹنی تھی اس کے رکاب پر پاؤں رکھ کر چڑھے، فوراً کہا سنو کہو لبیک اللہم لبیک، اور پھر فرمایا دیکھو یہ پورے سفر میں مجھے دیکھتے رہنا، مجھے دیکھتے رہنا، میں جیسا کروں گا ویسے ہی حج میں کرتے رہنا ہے۔
خذو عنی مناسککم. پھر اس کے بعد مکہ میں داخل ہوئے, وہاں طواف کے لیے پہلے کھڑے ہوئے, وہاں بھی کہا کہ طواف کیسے کرتے ہیں. یہ ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے, کنکریاں مارتے, عرفات آتے, مزدلفہ آتے, ہر جگہ پر آپ نے کہا مجھے دیکھتے رہنا, اس لیے اس سال کے بعد حج کا موقع نہیں ملے گا. وہاں بھی یہی کہا, لیکن خواتین کو نہیں کہا, صرف مردوں کو کہا. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مردوں سے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, بخاری کی روایت. اسی موقع پر کہا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے, یا اگلے والے جیسے مجھے دیکھتے ہیں ایسے ہی نماز پڑھو. یہ تو نہیں فرمایا جیسے سنتے ہو صحابہ سے, نہیں, سننے کا اتنا اعتبار نہیں جتنا صحابہ کے دیکھی ہوئی نماز کا. وہاں سے آج تک یہ عمل جاری ہے. روایات میں ہے کہ صحابہ بھی باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, پھر بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ 10 صحابہ کے مجمع میں, بھائی دیکھو میں ذرا نماز پڑھ لوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز آپ لوگ دیکھ لینا, مجھے اگر کہیں سنت کے خلاف پالو نا تو مجھے بعد میں بتا دینا. کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر, نماز پڑھ لی, رکوع سجدہ, پھر اٹھے 2 رکعت پڑھ کر پھر صحابہ. تو ایک ساتھ خدا کی قسم آپ کی نماز ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ایسے ہی ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے. ترمذی کی روایت میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کے مجمع میں, کہا بھائی میں نماز اسی طرح جس طرح میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے ہوئے, میں ذرا دیکھ لینا میری نماز. پھر اٹھے, اور ترمذی کی روایت میں ہے, اور ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر, پھر اس کے بعد قرات, تسبیحات, قرات, رکوع سجدہ. رکوع اور سجدے میں کہیں بھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے. ترمذی کی روایت. صحابہ نے کہا ہم نے ایسا ہی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو نماز پڑھاتے ہوئے. یہ ترمذی کی روایت میں ہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا نہیں آپ نے سنت کے خلاف کیا, نہیں کہا کسی بھی جگہ. تو یہ صحابہ, اس طرح کئی صحابہ ہیں جو دوسرے صحابہ کو سکھاتے تھے. بعد میں اکابرین اسی طرح آتے گئے. ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب, جو حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بر صغیر کے منجے ہوئے اور بڑے بزرگ خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب, وہ سنت کے بڑے شہدائی تھے, سنت کے بڑے شہدائی تھے. ہردوئی جو لکھنؤ کے قریب ہے, وہاں بچوں کو ہمیشہ عصر کے بعد نماز کی ایک سنت یاد کرائی جاتی تھی. اور حضرت بتاتے تھے کہ دیکھو کھڑے ہونے کی 3 سنتیں ہیں, کھڑے ہونے کی 3 سنتیں ہیں نماز کے لیے. پاؤں سیدھے ہونے چاہیے, پاؤں ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے. جیسے ہمارے اکثر نمازیوں کو دیکھو, کہیں تو یوں ہیں, کہیں تو یوں ہیں, کہیں تو کیا ہے, سیدھے ہی نہیں ہوتے ہیں. اور دیکھو سینے خم بھی نہیں, سینہ نکلا بھی نہیں, سیدھا کھڑے ہونا چاہیے. اور گردن بھی بالکل گری ہوئی نہیں, اور آسمان کی طرف بھی نہیں, بلکہ ایسا کہ اگر نگاہیں اٹھاؤ تو سیدھے قبلے پر پڑ جائیں, سیدھے اس پر پڑ جائیں, اور اگر چاہو تو سیدھے سجدے کی جگہ پر پڑ جائیں. بس اس رخ پر یہ ٹھڈی اس سے نہیں ملنی چاہیے, سینے سے تھوڑا فاصلے پر ہو, بالکل اونچی بھی نہیں, بالکل جڑی بھی نہیں, درمیانی لیول پر, کہ آنکھیں چاہو تو قبلے کی طرف اٹھاؤ اور چاہو تو سجدے پر لے آؤ. اس طرح فاصلے پر یہ 3 سنت, اس طرح ہر سنت کر کے بتایا کرتے تھے. تو ہمارے اکابرین ہمیشہ یہ عمل دہرایا کرتے تھے. اس لیے ہم نے بھی اس سے پہلے جہاں تھے وہاں بھی الحمدللہ یہی نماز کا طریقہ بتلایا کرتے تھے.
بہت سارے اپنے احباب اور نمازیوں کی نمازیں درست ہو گئی، یہاں بھی بہت ساروں کی، بلکہ بعض ایسے نمازی ہیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ کیا رکوع ہے اور سجدہ ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، یہ سنت ہے وہیں سے کہ نماز سیکھنے کا عمل ہے، نماز سیکھنے کا عمل ہے۔ آج ہم یہ فکر لے کر اٹھ جائیں کہ بھئی ہم نے نماز سنت طریقے پر پڑھنی بھی ہے، سیکھنی بھی ہے۔ یہ گوگل میں نہیں جاؤ، گوگل سے پوچھو گو سنت طریقہ، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع کر کے بتا دے گا، ہزارہ طریقے آپ کے سامنے رکھ دے گا، آپ کو کیا پتہ ہے؟ اس لیے کہیں سیکھو، اپنی جگہ کسی عالم سے، اپنی جگہ کسی امام سے، جہاں موقع ملے سنت طریقہ نماز سیکھو، اس کی بڑی برکات اور فضائل ہیں۔ تو 4 حقوق انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ آج تو یہی ہے کہ اس کے لیے فارغ کرنا بھی ضروری ہے، ذہن، دل، دماغ، پھر نماز کی برکات ہے۔ اور 4 حقوق ادا کرنے ہیں جو کل بتائے تھے۔ پہلا ہے پاکی، دوسرا ہے مستحب جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا، 2، تیسرا ہے توجہ، اس کو کہتے ہیں خشوع، اللہ نصیب فرمائے، لیکن توجہ تو تھوڑا چھوٹا ترجمہ اپنے انداز سے کر، توجہ تو ہونی چاہیے، پھر یہی توجہ کے مرتبے خشوع اور خضوع پر جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے اللہ اکبر سے سلام تک سنت طریقہ، یہ 51 سنتیں، 6 فرض، 13 واجب، یہ کورس انشاءاللہ اس پر مکمل ہو جاوے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الغافرین، آمین برحمتک یا